السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی جائے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاکستان میں، جنہوں نے اتنی خدمات کی ہیں، بے شمار تجربات رکھتے ہیں۔ ان کے تجربات سے آپ سب فائدہ اٹھا کے جلدی سے کامیاب ہو جائیں، جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں وہ آپ حل کر پائیں۔ تو ان بے شمار شخصیات کے تجربات سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شہر موڑ کھنڈا کے بڑے جانے پہچانے نام ہیں، ادبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے۔ ہمارے ساتھ ایک استاد موجود ہیں، سید اظہر حسین بخاری صاحب۔ آج ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ بے شمار نوجوانوں کو زندگی میں مسائل ہیں۔ آپ سنیے یہ پیغام، اور اگر آپ کو یہاں سے کوئی بھی بات اچھی لگے اس کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اس پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے چلتے ہیں جی، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بڑا اچھا لگا کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ناظرین کے نام کیا۔ تھینک یو ویری مچ جی ٹھیک ہے۔ آپ شہر موڑ کھنڈا کو چھوڑ کے لاہور چلے گئے ہیں جی کیوں؟ لیکن اس خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پھر بھی آپ موڑ کھنڈا کو بھولے نہیں ہیں، جی بالکل آتے جاتے رہتے ہیں۔ لاہور میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ وہاں جب گھر بن گیا، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں وہ کالج میں چلے گئے، تو انہیں ہاسٹل میں رکھنے کی بجائے سوچا یہ کہ پاس رکھ کے پڑھا لیں۔ کیا بات ہے! تو اس لیے لاہور جانا پڑا 2008 میں۔ 2008 میں جی ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ نے ٹرانسفر کروایا لاہور؟ ہائر سیکنڈری اسکول سے ٹرانسفر کرایا گورنمنٹ ہائی اسکول والٹن کینٹ۔ ٹھیک ہے، 2018 میں آپ وہاں سے ریٹائر ہوئے؟ 2018 میں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو اتنی ساری سروس ہے آپ کی موڑ کھنڈا میں، اللہ پاک نے آپ کو بڑا نام دیا ہے۔ آج بھی لوگ آپ کے شاگرد جو بہت بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، جی بالکل، آپ کا نام لیتے ہیں آج بھی۔ تو بتائیے ہمیں اپنا سفر جو آپ نے گزارا ہے، کوئی تھوڑی سی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ صحیح۔ 1983 میں، اچھا، سپٹمبر جی 1983، جی، اس سے مجھے 2 لیٹر ملے۔ ایک تھا گیریزن اسکول واکینٹ، لاہور میں، یہ جو لاہور میں رہتا تھا والٹن، جی، تو 2 مجھے لیٹر ملے آرڈر ایز اے ٹیچر۔ اچھا، تو آرمی کا آپ کو پتہ ہے اسکول ہے گیریزن، جی، تو وہ جاب تھی واکینٹ، راولپنڈی واکینٹ۔ راولپنڈی، اوکے، اور ایک ملا جناب یہ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، موڑ کھنڈا۔ جی، تو میرے پھر یہ والدہ نے مشورہ دیا کہ آپ موڑ کھنڈا جائیں، اچھا، یہ لاہور سے نزدیک ہے۔ جی، تو جب میں یہاں آیا ہوں تو اخبار میں آیا ہوا تھا کہ موڑ کھنڈا میں سائنس ٹیچر کوئی نہیں، اچھا، تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ انہی دنوں مجھے آرڈر ملے جی، اور میں موڑ کھنڈا آ گیا۔ اور ایک مزیدار بات جو اس میں ہے یہ کہ اسی دن میں نے صبح اخبار دیکھی تو اخبار پہ لکھا ہوا تھا موڑ کھنڈا، اچھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ موڑ کھنڈا میں سانپ کے ڈسنے سے 3 آدمی ہلاک۔ اچھا، یہ خبر آپ نے پڑھی؟ خبر پڑی، میں نے کہا یا اللہ، وہاں جاب دی ہے جہاں ایک سانپ جو ہے 3 بندے مار رہا ہے۔ اچھا، تو شکر ہے مجھے کوئی سانپ نہیں ملا۔ تو یہ میرا یعنی انٹری تھی۔ اچھا، موڑ کھنڈا میں۔ اور میں نے یہاں اب بھی بات کرتا ہوں کہ جس طرح NGO کام کرتی ہے نا، جی، اس طرح کام کی ہے۔ اس دور میں NGO کا لفظ نہیں تھا، جی، لیکن یہی سوچا ہے کہ جو چراغ ہیں جی، روشن ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ موڑ کھنڈا کا جو بھی اسکول ہے، جی، ان کے جو پرنسپل ہیں وہ ہمارے شاگرد، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، چراغ روشن ہو چکے ہوئے، چراغ روشن ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ آگے روشن کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے آپ کے شاگرد، آپ نے بھی آج مجھے یہ بتایا، مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں، اکرم کرمانی صاحب کا نام لیا۔ جی، میرے وہ استاد ہیں، استاد تھے، میں ان کے پاس میٹرک میں نے ان کے پاس پڑھی ہے۔
تو آج آپ سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ وہ آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں. ہاں اس بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں بات بتائیں. ہاں تو یہاں ایک ٹیچر ہوتے تھے قاضی صاحب. اچھا. تو کرمانی صاحب اکثر کہتے تھے کہ قاضی صاحب نے ہمیں اعلان کیا کہ آج لاہور سے ایک استاد آ رہے ہیں. تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے اچھا کہ جناب ہمارے ایک نئے استاد آ رہے ہیں. تو کرمانی صاحب، اکرم ناز صاحب، اور اسی بیچ میں میرا خیال مار غلام رسول بھی تھے اچھا جو آج کل انجینئر ہیں جی. اور کینیڈا میں ہیں، وہ آپ کے شاگرد تھے؟ شاگرد ہیں موڑے کے. جی. تو اکرم ناز صاحب ماشاءاللہ جی. ایک پرسنالٹی ہیں علم کی. جی کرمانی صاحب نے بھی نام منوایا. جی انہوں نے. تو کوئی تو بات ہوگی نا جو ان بچوں کو اپیل کی. جی. کوئی تو چراغ ہے نا جی جو جل گیا. ایسا ہی ہے. اور اس نے پھر یہ جو ہوتا ہے نا گرو جنہ دے ٹپنے، ہاں. گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جاندے چھڑپ. واہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چیلے پھر اس سے آگے جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور تو آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو شہر موڑ کھنڈا میں، کیونکہ آپ کی زیادہ سروس گزری ہے، جی جی اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہ عزتوں سے نوازا ہے. جی بالکل صحیح. آج بھی چراغ آپ کے جل رہے ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل صحیح. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں ایک اچھے استاد کی یہ تعریف کیا ڈیفینیشن ہے ایک اچھے استاد کی؟ ہاں، اچھا استاد جو ہے وہ وہی ہے جو ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں جی استاد کی نا وہ عزت نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں جی. میں کبھی بھی اس سے اتفاق نہیں کیا، میں نے کبھی اس بات کو مانا نہیں. لوگ کہتے ہیں جو پرانے دور میں عزت ہوتی تھی نا اب نہیں ہے. سننے میں آتا ہے. جی ہاں، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ پہلے سے زیادہ عزت ہو گئی. اچھا. استاد ہونا چاہیے. استاد ہونا چاہیے. وہ بچے کو اگر کچھ دیتا ہے بچہ ضرور ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ وہ محبت ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ ضرور کہتا ہے جی آپ نے میرا بازو پکڑا تھا، آپ نے میرا رہبری کی تھی. ہوں. تو میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جن کے پوری فیملی میں کوئی نہیں پڑھا تھا. اچھا. ان کی فیملی میں دور دور تک کوئی نہیں پڑھا تھا. ہوں. ہر بندہ ان کی فیملی میں ان پڑھ تھا. ٹھیک ہے. اور ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے پھر حکومت سے، جی میرا خیال ہے 1 کروڑ روپیہ لیا. حکومت نے کہا جا پڑھ کے آؤ باہر. اس میں سے ایک ہے شیخ فہد نور، ٹھیک ہے. ایک ہے شیخ عباس، ایک ہے یہ حافظ عبد الرحمان، بڑے مشہور بندے ہیں. جی. ان کا بیٹا ہے سفیان عابد. اچھا. حکومت نے کہا باہر پڑھ کے آؤ، پیسے ہم دیں گے. تو بات ہوئی نا. بات ہوئی. تو ایسے یہ چراغ بنے کہ حکومت نے کہا یہ تو انہیں اور لائٹ کی ضرورت ہے. جس استاد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بندے کو استاد ہونا چاہیے، استاد ہونا اس چاہیے. استاد کی کوئی 4-5 خوبیاں بتا دیں کہ اس کے اندر یہ کام ہوتا ہے ہاں. تو استاد بنتا ہے. وہ ڈیووٹڈ ہو. اس کا یہ نہ ہو کہ میرا پیریڈ ہے اب ختم ہو گیا تو چھوڑ دے. اچھا. جو چیز بھی ہو اس کی بیسک سمجھائے. کورس کور کرانا اور بات ہے اور بچے کو کنسپٹ کلیئر کرانا اور بات. میرا پیغام ہے سائنس کے استادوں کو اچھا. کہ کنسپٹ ضرور کلیئر کرائیں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں، کیونکہ میٹرک تک رٹا کام آ جاتا ہے. اچھا. ایف ایس سی وہی کر سکتا ہے، انٹری ٹیسٹ وہی دے سکتا ہے جس کے کنسپٹ جس کے کنسپٹ کلیئر ہو. میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹاپ کرتے ہیں نا بچے، بورڈ ٹاپ کی ہے، ہاں جی انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. وہ وہی بات کہ وہ ان کا رٹا بہت کامیاب ہوتا ہے پر انٹری ٹیسٹ جو رٹا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اندر کی باتوں کا بھی پتہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جو بلے شاہ کو پتہ تھی ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تیرے اندر آب حیاتی ہو. ہاں جی. تو وہ جو اگلی بات ہوتی ہے وہ انٹری ٹیسٹ میں ہوتی. تو استاد کو ضرور میٹرک میں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو کوئی راہ دے، کوئی راستہ دے. اور ایک اور آج کل کے دور کی جو ٹپس ہے، کیونکہ نمبر لینا بھی کمال ہے، وہ میں اس کی آج کل تبلیغ کر رہا ہوں جیسے تبلیغی جماعت تبلیغ کرتی.
اچھا. کہ کتابیں بعد میں خریدیں کسی بھی کلاس کی، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، کتابیں بعد میں خریدیں. پہلے خریدیں کہ یہ جو میں کلاس کر رہا ہوں اس میں کوشچن کیا آنا ہے، اچھا. اور وہ اس کے لیے ضرور ملتے ہیں ہر جگہ. پاسٹ پیپر، سابقہ پیپر، ایسے پیپر ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے ملتان بورڈ، لاہور بورڈ، جی. بہت سے بورڈوں کے ایک جگہ پرچے ہوتے ہیں. یہ میں کسی پیپروں کی مشہوری نہیں کر رہا، یہ میں نے پریکٹیکل کیا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے انسلی. اچھا. وہ اس وقت کیپٹن ڈاکٹر سلیکٹ ہوا ہے اچھا. لاہور میں، جی. سی ایم ایچ میں وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اسے میں نے کہا تھا ایف ایس سی نہ شروع کرنا، سب سے پہلے پیپر لینا. اور وہ پھر اس نے کپس میں داخلہ لیا. تو کپس کا اعلان ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹاپ کرتا ہے نا جی. تو اس کا سیشن وغیرہ فیسیں معاف. تو اس نے 2 سال نا جی فیس کوئی نہیں دی، فری پڑا ہے. فری پڑھا، ٹھیک ہے. اور ہے بھی درمیانے گھر کا. تو اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ آپ نے 2 باتیں کی تھیں کہ بکس بعد میں لینا، پیپر پہلے خریدنا. یہاں رواج یہ ہے پیپر اس وقت لیے جاتے ہیں جب نا 2 مہینے رہ جاتے ہیں. اچھا. یہ رواج ہے. لیکن میرا جو بزرگی نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپر پہلے دن لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک تم لکھتے نہیں ہو نا تمہارے نمبر نہیں آ سکتے. وہ میں بچوں کو ایسے ہے تو عجیب سا شعر سناتا ہوں کہ یاد میں اس کی ہم نے رو رو کے ٹب بھر دیے، ہائے وہ ظالم آئے اور نہا کر چل دیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے دستے بھر دینے یاد میں اس کی. ٹھیک ہے. پھر ورنہ اگر لکھو گے نہیں ہائے وہ ظالم آئے اور وہ نہا کر چل دی تو آپ کو یعنی تول کے ردی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو لکھتا ہے اس کی انٹری ٹیسٹ کلیئر ہے، اس کے سب کچھ کلیئر ہے. جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے جی جی تو آپ نے بھی کوئی خواب سوچا تھا، کچھ ویژن بنایا تھا، کوئی گول سیٹ کیا تھا کہ میں نے ایک استاد بننا ہے، یا بائی چانس سب کچھ ایسا ہوا تھا؟ ہاں، ایف ایس سی جب بندہ آتا ہے نا جی، ایف ایس سی جی، تو اس میں تصور یہی ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. جی. ڈاکٹر یا انجینئر 2 باتیں. ہاں، مثلا وہ میں نے بایو رکھی تو سوچا یہی کہ ڈاکٹر بننا ہے. آپ نے بایو رکھی ہے؟ بایو، ایف ایس سی بایو. جی. لیکن میں اب یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 5th کلاس کمزور ہے نا جی، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. 5th 6th 7 یہ ساری مل کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. اچھا. جہاں جہاں آپ کی کمزوری رہ گئی ہے وہ ایف ایس سی میں شو ہونی ہے، آپ کے مارکس کا مانے. اور وہ ظاہر ہے ہم چھوٹی کلاسوں میں اس ٹاپ پہ نہیں تھے، اچھا، اس شعور میں نہیں تھے. جی. تو پھر جب شعور آیا تو ظاہر ہے پھر وہ لیول نہ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قاسم علی شاہی کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو آپ کے پیشے میں، جی، پروفیشن میں جی، مزہ آ رہا ہو نا ہاں، تو سمجھو آپ اس پیشے کے لیے بنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ہیڈ ماسٹر نہیں گیا، انتظامیہ میں نہیں گیا. میرا لیٹر جو ہے 2007 میں آیا تھا، 2007 میں آیا کہ آپ ہیڈ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں. اچھا. تو میں نہیں گیا. مثلا مجھے باس بننا پسند نہیں رہا، میں نے کہا میں ٹیچنگ کے لیے بنا ہوں. کیا بات ہے. اور میں ٹیچنگ پہ ابھی تک ورک کر رہا ہوں. اور یہ میری موڑ کھنڈا سے محبت ہے کہ میں اب بھی اس وقت ایجوکیٹر میں آ کے ٹائم دے رہا ہوں. کیا بات ہے. موڑ کھنڈا کی کوئی 1-2 خاص باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں موڑ کھنڈا والوں کے لیے؟ ہاں، موڑ کھنڈا نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت چینج کیا. ایک زمانہ تھا موڑ کھنڈا میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بات بعد میں کرتے تھے،
तो पिस्टल पहले उठा लेते थे। लड़ाई झगड़े फसाद जी। थाना जो था वो यानी रौनक रोज था। अच्छा, रौनक थाने में थी। ठीक। अब शुक्र है रौनक जो है स्कूलों में है। बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके धक्के खा रहे हैं, तंग हैं, परेशान हैं, कहते हैं पाकिस्तान नहीं रहना, किसी बाहर के मुल्क में जाएंगे, यहाँ तो रोज़गार ही नहीं है, हमें वो नहीं मिल रहा जो हमने सोचा था। तो आज के नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है इस हवाले से? अब ये दौर है कंपटीशन का। अच्छा, तो बच्चे को चाहिए कि जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जी, इसमें हर काम ही छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, फंक्शन में जाना छोड़ दे। अगर वो ये 4 साल जो हैं इसको वो कवर कर लेता है तो वो फिर जहां भी जाएगा उसके लिए जॉब उसका इंतज़ार कर रही है। ठीक है। देखिए, अगर एवरेज उम्र 60 ईयर है जी, तो सिर्फ 4 साल ही तो मांगे। अच्छा, 4 साल ध्यान से पढ़ लो, कोई मैसेज नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई मंगनी पे नहीं जाना, कोई मेहंदी पे नहीं जाना। अच्छा, ये ऐसा हुआ है। ऐसे एक बच्चे को मैंने कहा तुमने मजलिस पे भी नहीं जाना, 4 साल कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ाई करना। के अलावा। तो वो बच्चा माशाल्लाह इंजीनियर बना जिक में जाके, जीशान। अच्छा, तो वहाँ उससे बकायदा जब कोई टेस्ट हुआ, अमेरिका ने टेस्ट लिया, खुंडे मोड़ का बच्चा है, टेस्ट अमेरिका ले रहा है, क्या बात है। उसे 5 लाख मिले, बड़ी उसने बात है। कुछ लाख जो है मां बाबा को दिए, अच्छा, कुछ घर दिए। क्या बात। तो वो उसने जो मेहनत की थी ना कि प्रोग्रामों पे नहीं जाना, मैंने कहा कि जब अफसर बन जाओगे फिर खुद मजलिस करवाना। अच्छा, उसका फिर उसे मिला ना अजर मिला, उसकी मेहनत अजर का। मिला। क्या तो बात। ये है कि 4 साल जो है ना ध्यान से पढ़ ले, फिर सारी उम्र खाए। आपके भी कोई ऐसे उस्ताद होंगे जो आपकी इंस्पायरेशन होंगे, उनका के बारे में भी हमें बताना चाहेंगे? हाँ। जिनके पास आप पढ़ते रहे होंगे, जी जी बिल्कुल सही है। कोई उनकी ख़ास बात? हाँ, मेरा ना जी जो बचपन गुजरा है ना जी, मैट्रिक तक, उसके बाद लाहौर है। जी, तो एक जगह थी बद्दोमल्ली, बद्दोमल्ली। डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में। ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत स्कूल था, इस्लामिया हाई स्कूल, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल। तो हमें बड़े अच्छे उस्ताद मिले और उनकी रहनुमाई से ही हम यहाँ तक पहुँचे। आपकी ज़ात के अंदर ये ठहराव, ये जो अंदाज़ है आपका बात करने का, बड़ा ठहराव वाला लहजा है। मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा सुरूर आता है। ठीक है। तो ये लहजा आपने कैसे इख्तियार किया? हाँ, ये बस असातिज़ा का ही फैज़ है। अच्छा, तो वो फैज़ फिर आगे बोलता है। क्या बात है। वो फैज़ बोलता है। तो मैंने अपने एक उस शागिर्द से जो यहाँ का रहने वाला है, जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह बात कर रहा है। अच्छा, तो इस तरह हम सीखते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे। मैं एक इसमें बात शामिल करता हूँ कि मीर तकी मीर जी। दिल्ली उजड़ गया तो किताबें उठा के जा रहे थे। अच्छा, तो एक रेड़े वाले ने कहा, वो जानता नहीं था, कहते बड़ा बोझ उठाया हुआ है, किताबें मेरी रेड़े पे रख लें और बैठ जाएं। ठीक है। जब वो बैठ गए तो रेड़े वाले ने अपनी बातें शुरू कर दी। आपने कहा एक दफ़ा रोको ज़रा, और रेड़े से उतर गए। उसने कहा जी अभी मंजिल तो नहीं आई। उसने कहा जितना मैंने सफ़र करना है ना, अगर मैं थोड़ी देर और सफ़र किया ना तो मेरी लैंग्वेज भी वही हो जानी है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये है बंदे को चाहिए ऐसे लोगों से मिले जिनका लहजा अच्छा हो, जिनकी लैंग्वेज अच्छी हो, उनको सुने, बहुत खूबसूरत, जिनके बोल मुतरन्नम हो जी। तो फिर बंदे की जो पर्सनैलिटी है, लैंग्वेज है, अच्छी हो सकती है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको पौधों के साथ भी बड़ा लगाव है। हाँ। मैंने अक्सर आपको देखा है, तो ये लगाव कैसे है? हाँ, नेचर को आप बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ना जी, एक मुझे बड़े अच्छे बंदे ने कहा कि ये एक पौधा है,
जिस घर में हो ज्यादा बरकत होती है। अच्छा, अब बरकत का मतलब पता क्या है? तनख्वाह थोड़ी भी हो, गुजारा बड़ा अच्छा हो, ये बरकत है। इसे बरकत कहते हैं। जी। पैसे थोड़े हैं, हम्म, ना कोई बीमारी है ना दुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। सुकून है। तो मैंने सोचा कि पौधा लगाने से कैसे रिस्क आ सकता है कि एक पौधा छोटा सा है तो लगाने से जी बरकत हो जानी है, रिस्क आना है। तो फिर मैंने कुरान का तजिया किया कि जो दरख्त हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जी, उसका जिक्र करती। क्या बात है। वन नजमो व शजरो जी। यसजुदान वाह, फबी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कज़्ज़िबान, तुम अपने तो मैंने कहा जरूर ये पौधा कोई ऐसी हमद करता होगा कि अल्लाह उसकी तरफ करम करता होगा, माशाल्लाह, तो जिस घर में होता उस घर में भी करम हो जाता। वेरी गुड। क्या तो मैंने अपने बच्चों में वैसे ये ज़रूर पैदा की है कि पहाड़ों पे जाओ, अच्छा, फितरत का हुस्न देखो, हम्म, इससे भी बहुत बंदे को आगाही मिलती है। अच्छा, तो बंदे का जो मूड है बायो में है कि बंदे का मूड हार्मोन पे होता है। अच्छा, दो हार्मोन होते हैं, जी, एक हैप्पी हार्मोन, एक सैड हार्मोन। सैड हार्मोन। जब आप दुखी हो तो आपका कसूर नहीं है, अंदर हार्मोन ही ऐसे पैदा हुए हैं। अच्छा, और जब आप अब आप मुझसे मिल रहे हैं ना, जी, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो आपके अंदर आप ऑटोमेटिकली हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, और वो हैप्पी वाले हैं। वो हैप्पी हार्मोन है। और अल्लाह ने पूरे बॉडी में हार्मोन पैदा करने का सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, एक यहाँ है, दो यहाँ हैं, कुछ दो यहाँ हैं, वो ग्लैंड्स हैं। और वो मैंने कई बच्चों को बताया कि अगर आपके अब्बू को बड़ा गुस्सा चढ़ा हो, उन्हें बड़ी खूबसूरत सी चॉकलेट ले खिलाओ। सुना है कि वो चॉकलेट खाने से हैप्पी हार्मोन पैदा होते हैं। अच्छा, वो कहेंगे बेटा क्या बात है, आज सुबह तुम नजर नहीं आए। ये बात तो नेचर से ये जो प्यार है ना, ये बंदे के हैप्पी हार्मोन्स पैदा करते हैं, माशाल्लाह। बंदे का मूड अच्छा कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत खूब। हमारे नाज़रीन ने सुना है, वो भी अब अपने घर में हाँ। ये पौधा लगाएंगे, दरख्त उगाएंगे, और उनके घर में भी बरकत आएगी इंशाल्लाह। जी जी, वो पौधे की मैं तस्वीर आपको सेंड करूंगा, जी। वो नाजरीन को बताएं। और वो पौधा फ्री मिल जाता है। दरवेश जो हुआ, जी, दरवेश सादा से होते हैं, वो महंगे नहीं होते बड़े बरकतों वाले। क्या बात, तो वो तस्वीर भी आप नाजरीन को दिखाइएगा। ज़रूर दिखाएंगे। इतना लंबा अरसा पढ़ाने के बाद रिटायर हो गए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं अब? मैंने यहाँ मसलन 1983 से जी, 2008 तक यहाँ पढ़ा है। ठीक ये है, कुछ 26-27 साल हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो मैं अभी भी अपने आप को यंग महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करता। अच्छा, हाँ, अगर आप मेरे जो सुनने वाले हैं, अगर आप उस्ताद हैं तो बच्चों को कुछ दें, अच्छा, आपको भी एनर्जी मिलेगी, वेरी गुड। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो लोग मुझे कहते हैं आप बूढ़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी अपने आप को बूढ़ा तस्वर नहीं किया। माशाल्लाह। मैं उसी जोश से बच्चों को इल्म देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी आपने ये दोबारा पढ़ाने का जो सिलसिला है उसको शुरू किया है, और शहर मोड़ खुंडा के एजुकेटर स्कूल का इंतखाब किया है। जी क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या देखा एजुकेटर स्कूल में? हाँ, पहली लुक तो एजुकेटर की ये है कि अभी आपने बात की थी कि आपको पौधे बहुत पसंद हैं, नेचर से नेचर बड़ी पसंद है। जी, तो इसका जो पौधे हैं, इसके जो लॉन है, और इसकी बिल्डिंग बाकायदा प्लान से बनी, बिजली चली भी जाए, जनरेटर फेल भी हो जाए, मुझे कमरों में कभी गर्मी नज़र नहीं आई। आपने इस एनवायरनमेंट को बेहतर एनवायरनमेंट जो है, यानी अगर मैं यहाँ होता तो मैं अपना बच्चा जो है इस स्कूल में दाखिल कराता। ये मैं मशहूरी नहीं कर रहा, अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ आता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं मरी आया हूँ। क्या बात है। तो मुझे ये आके यहाँ पढ़ाना अच्छा लगता है। और मैंने इसकी मॉर्निंग की कई वीडियो बनाई हैं जिसमें धुंध पड़ी हुई है, औस पड़ी हुई है, और मैं समझता हूँ ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं इस दौर के, जिन्हें ये ऐसी जगह मुयस्सर आई। क्या बात है। तो
اس کے علاوہ اب فیوچر کی کیا پلاننگ ہے؟ مثلا بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، لیکن جی تعلیم کے ساتھ ابھی بھی ڈائریکٹ ہے، تو آپ بچوں میں کیا ویژن دیکھنا چاہتے ہیں، کیا اپروچ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اب جو ہے نا جی، نیا میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اچھا، سید نیر علی، جی یہاں سے پڑھا ہے وہ، تو عرفہ کریم ٹاور جی کی وہ 11ویں منزل پہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پورے پاکستان کے جو حج کی قرآن اندازی ہوتی ہے جی وہ کرتا ہے، وہ سسٹم بناتا ہے، یعنی وہ اس ٹیم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیم کا رہبر ہے جو حج کی قرآن اندازی کرتے ہیں، کیا بات ہے، اور ایمانداری سے شفاف طریقے سے. اس کے ابو نے کہا میرا نام بھی آ سکتا ہے، کہنا جی ابو جی اگر سسٹم میں آیا تو آئے گا، ویری گڈ، کیا میں بھی حج پہ جا سکتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں ڈور ہے؟ انہوں نے کہا جی سسٹم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، ویری چاہے میرا باپ ہو. ویری گڈ، تو ہم نے ایسے ہونہار شاگرد پیدا کیے ہیں، اور وہ کوئی ایسی پوسٹ پہ ہے، کوئی لوگ تو بڑے ہوتے ہیں سافٹ ویئر انجینئر، جی لیکن وہ جب عمران خان کو لاہور کے لیے پلان کرتا ہے، بزدار کوئی لاہور کے لیے پلان کرتا ہے، نواز شریف شہباز شریف کرتے تھے لاہور کے لیے کچھ پلان، تو اس انجینئر کا بیٹھنا ضروری تھا، پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے. ویری گڈ، تو ایسی وہ پوسٹ اللہ نے عطا فرمائی ہے. بہت اور جب وہ جاتے ہیں حاجی، جی پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ تو کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ جاتا ہے. ابھی چھوٹی عمر میں اس نے کچھ 4-5 حج بھی کر لیے. ماشاء اللہ، بہت تو میں جو سوچتا تھا کہ چراغ روشن ہونے چاہیے، جی وہ روشن ہوئے. ہیں ماشاء اللہ. آپ کی نظر میں، آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ ہاں. ہم لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خوش نہیں رہتے، تو اصل وہ خوشی کا راز ہے کیا؟ اگر آپ دوسروں کو خوشیاں دے رہے ہیں جی آپ کو خوشی ملے گی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بچ کے نہ جائے، جس سے ناراض ہوتے ہیں بچ کے نہ جائے، تو آپ ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ اب تو آپ وار میں پڑ گئے ہیں. جی تو میرے آقا تو وہ ہیں کہ جب وہ نے طائف میں پتھر مارے گئے تو جبریل آ گئے، جی تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے اگر کہیں تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں. تو میرے آقا نے کہا یہ مجھے جانتے نہیں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو مجھے پتھر نہ مارتے. اچھا، تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، رحمت اللہ عالمین کے نام ماننے والے ہیں. اگر آپ معافی رکھیں گے نا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ویری گڈ، اگر آپ کے پاس معافی نہیں ہے نا تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور قرآن میں یہ آپ نے میری بات ضرور پہنچانی ہے، یہ بھی میری تبلیغ کا حصہ ہے. قرآن کے ہر صفحے پہ ہے روٹی کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ. اور یہ صورت ہے مدثر، ایک ہے نا مزمل، جی ایک مدثر ہے، اس میں بڑی عالم بات کرتے ہیں. تو کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ جنت والے مجرمین سے، یہ مجرم عربی کا لفظ ہے، اچھا، یہ سوال کریں گے تمہیں کون سی چیز سکر میں لے گئی؟ سین کاف نقطوں والا ر موقوف سکر، ٹھیک ہے، یہ کچھ دوزخ کا نام ہے. اچھا جنت والے سوال کریں گے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، اچھا، جنت والے سوال کریں گے مجرمین سے تمہیں کون سی چیز سکر میں لے گئی؟ اچھا، وہ 4 باتیں کریں گے. وہ پہلی بات یہ کریں گے لم نکو من المصلین. ترجمہ یہ میں کروں گا مفہوم تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہم کبھی وہاں گئے ہی نہیں تھے جہاں مصلے بچھے ہوتے تھے. واہ، لم نکو من المصلین، اسا کدی نماز ہی نہیں سی پڑھی. اور ٹھیک دوسری بات جو آپ نے پہچانی ہے، لم نکو نطعم المسکین، اسی کدی مسکین کو روٹی کھوائی ہی نہیں سی. چاہیے تھا نا کہ نماز کے بعد حج آ جاتا، ہاں جی، روزے آ جاتے، کوئی اور کام آ جاتا. سر یہ اللہ نے جو پورا منشور ہے 2 باتوں میں رکھ دی ہے، نماز نہیں سا پڑھ دے تو روٹی نہیں سا کھوا دے.
تو میں یہ استاد بن کے ایک دن سوچا کہ پاس ہونے کے لیے نماز بھی چاہیے. کو لگتا ہے نماز کے کوئی 22 کو نمبر ہے نے, اچھا تے 11 نمبر روٹی کھوان دے تے 33 والا پاس. یعنی پورے قرآن میں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جی, اس میں بھی روٹی کا ذکر ہے. پتہ کیسے ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں میری راہ میں تقسیم کرو, میری راہ میں دو. تو کافر لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کہتے روٹی کھواؤ, آپ نہیں کھلا سکتا, یہ آیت ہے. اچھا اللہ ہمیں کہتے روٹی کھلاؤ, آپ نہیں کھلا سکتے. جی, اور آپ کے پہلے صفحے پہ ہے مما رزقناہم ينفقون, جو تمہیں میں نے دیا ہے, چھولے دے دیے تھوڑے سے, اس میں سے بھی اس میں سے خرچ کرو. تو یہ خوش رہنے کے لیے لنگر بڑا ضروری ہے, کیا بات ہے, روٹی بڑی ضروری ہے. یہ کر دو شروع, تو خوشیاں ہی خوشیاں. آپ کا مہینے میں کوئی تو دن ہو جی جس میں آپ کسی کو بلا کے کھانا دیں. سنا کہ یہ پیسے دے دینا بھی تکبر ہے. اچھا, پیسے دے دینا بھی اے بھائی کھا لی, اے بابا کھا لی. آپ گھر کی روٹی پکی ہو, اپنے ساتھ بٹھا کے, اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے برابر. برابر. کیا خوب بات. اور یہ ہمیں سیکھا ان سے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی. کیا بات ہے. یہ جس کی ہم اولاد ہیں, ہم سید ہیں, اولاد ہیں امام زین العابدین جو جی کربلا کے بعد بچے. جی تو وہ اب کربلا کے بعد گوشہ نشین ہو جاتے, کہیں بیٹھ جاتے. سنا کہ روٹیاں پکوا کے جی تو شام کے بعد انہیں پتا تھا یہاں نہیں ہے, خود اٹھا کے دے کے آتے, اور پتہ نہ لگتا کہ دے کون گیا ہے. وہ اس دن پتہ چلا جب شہید ہو گئے. آپ کو سفر کرنے کا بھی بڑا شوق ہے, سفر کرتے ہیں, مختلف ایریاز کا جگہ دیکھتے ہیں, تو اس سفر کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ یادیں شیئر کریں. ہاں, یہ جو بھی بھی سننے میں آتا ہے کہ سفر وسیلہ ہے ظفر. ہاں, جو بھی بندہ افورڈ کر سکے جی اسے سال میں ایک دفعہ لازمی پہاڑوں پہ جانا چاہیے. اچھا, اور پہاڑوں کے میں آپ کو ضرور واضح کروں گا کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے. اچھا, بندے کو پہلے مری دیکھنا چاہیے. نہیں پہاڑ ہی کیوں دیکھنے چاہیے؟ مثلا وہاں نیچر اور قریب ہو جاتی ہے. ویسے تو شروع کرنا چاہیے ہیڈ بلوکی سے. ٹھیک ہے, یہ میری جو سب سے فیورٹ جگہ ہے وہ ہے ہیڈ بلوکی کے درمیان, دو نہروں کے درمیان جو ریسٹ ہاؤس. جی میں نے ملک سے باہر بھی گیا ہوں, وہ ہمارے شہر موڑ کھنڈا کا موڑ کھنڈا کے نزدیک. جی میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں, جی لیکن جو تصویر, چہرے پہ رنگ, ان دو نہروں کے درمیان کوئی چمک ہے, کوئی سلسلہ ہے, جی اور جو پھول اور جو پرندے اس ریسٹ ہاؤس میں ہیں کہیں نہیں. کیا بات ہے. سیر اپنی وہاں سے شروع کرو, ہیڈ بلوکی دو نہروں کے درمیان. آج ہمیں ہمارے شہر موڑ کھنڈا کی ایک اور خاص بات کا آپ سے پتہ چلا ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا. ہاں, کہ ہمارے پاس دو نہریں ہیں اور ان کے درمیان ایک ریسٹ ہاؤس ہے. ریسٹ اس ہاؤس. کا وزٹ کریں گے ضرور انشاءاللہ. تو وہاں رات رہیں, اچھا, اور رات ہونی چاہیے چاندنی رات, ٹھیک ہے. اور وہاں کھانا بنائے. ہم اور ہم ایسے کرتے تھے اسٹوڈنٹس, جی یہ ڈاکٹر عتیق میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس دور میں ہم ایسے کرتے تھے کہ چنے بنا کے لے جاتے تھے, یہ جو چنے ہوتے ہیں نان چنے. تو میں کہتا تھا بچوں ادھر پلیٹوں میں نہیں کھانے. وہاں پودا ہوتا تھا ربر پلانٹ, اس کے پتے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ہر بچوں نے ایک جگہ سے پتے توڑنے, اسے دھونا, اس کے اوپر ہم چنے ڈال کے سلاد ڈال کے دیا کرتے تھے. تو یعنی سب سے بڑی سیرگاہ یہ ہیڈ بلوکی. کیا بات ہے, بہت خوب. اور آپ نے اچھا کیا کہ پہاڑوں کا ذکر کیا. یہ سب سے اچھی سیر ہم نے جو اس علاقے میں کی وہ سونے درا. جی اس کے بعد پھر وہ عابد گل نے بھی وہاں ہمارے نقشے قدم پہ بچوں نے بھی کی. جی تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ جو کلونی نہر ہے جی جہاں راوی میں گرتی ہے یہ بھی جنگل ہے, جانور ہیں. تو دسمبر کی راتوں میں ہم نے شاگردوں کی مدد سے جی وہ ایک ہوتا تھا
ایسا گڈھا جس کے ٹائر بھی لکڑی کے ہوتے ہیں, اچھا بیلوں والا, بیل گاڑی, جی اس پہ سامان سمون رکھ کے پورے ہائر سیکنڈری اسکول کے جو استاد تھے, ملک اقبال بھی شامل تھے, پرنسپل جو تھے, رانا حسن صاحب بھی شامل تھے, سارے استاد شامل تھے, اچھا ظہور قادر صاحب جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ بھی جی شامل اب تھے. ہیڈ ماسٹر ہیں وہ. یعنی میرا خیال ہے کوئی 20 لوگ تھے جنہوں نے دسمبر کی رات جنگل میں گزاری. اچھا وہی کھانا بن رہا ہے اور جانور بول رہے ہیں, گیدڑ بول رہے ہیں, وہ بارلے بول رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سیر کا منظر ہے. بہت زیادہ. اور صبح ایک ہوتے تھے ہمارے استاد پی ٹی نور صاحب, جی وہ کالے تتر مار کے لائے, اچھا تو اس کا ہم نے پلاؤ بنایا. یعنی وہاں دودھ پہنچ گیا, کھیریں پہنچ گئی, گنے پہنچ گئے. یہاں سے شروع کریں نا, جی اس کے بعد مری. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس قریبی مناظر ہیں پہلے ان کو پہلے وہاں سے ٹریننگ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بندے کی عمر بڑھ جاتی ہے. ویری گڈ. اس دفعہ ہم پورا کشمیر دیکھ کے آئے ہیں جہاں گولہ باری ہو رہی ہے, جی تاؤ بٹ تک, ٹھیک ہے, مظفر آباد, وادی نیلم اور تاؤ بٹ تک, کیل, شاردا. جی تو سٹارٹ میں نہیں جانا چاہیے ادھر, سٹارٹ مری سے کرنا چاہیے, پھر کشمیر دیکھنا چاہیے, پھر کاغان دیکھنا چاہیے. یہ جو ہے نا مری, کشمیر, کاغان, جی یہ کوہ ہمالیہ ہے. اچھا یہ کوہ ہمالیہ ہے. جب کوہ ہمالیہ دیکھ لو نا, اس کے بعد تم جاؤ کوہ کراکرم. ٹھیک ہے, یہ کراکرم کون سا ہے؟ گلگت, منزا, جی سکردو, جی یہ آپ نے کوہ کراکرم دیکھ لیا. اس کے بعد تم جاؤ کوہ ہندوکش, اچھا جہاں یہ ابھی شہزادہ ولیم جی اور وہ مڈل کیٹ, سنا میری ڈیانا بھی وہاں گئی تھی, جی وہاں ہم 4 سال پہلے گئے ہیں. وادی کافرستان, ٹھیک ہے, یہ ہندوکش ہے, یہ بالکل افغانستان کے ساتھ ہے. اچھا تو بڑی خاص تہذیب ہے جی. ماشاء اللہ. اور وہ باہر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں اکثر انگریز آتے ہیں. یعنی وہ کوئی لگتا ہے کہ سکندر اعظم کی اولاد میں سے کوئی لوگ رہ گئے ہیں, انہیں اتنا وہ علاقہ پسند ہے کہ وہ گئے نہیں واپس. ان کا کلچر انڈیا سے ملتا نہیں ہے. انڈیا سے مراد انڈو پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, برما, یہ ہمارے ایک کٹھے علاقے تھے. جی تو ان کا کلچر ہی اور. اگر آپ کو موقع ملے وہاں ضرور جائیں, ضرور وزٹ کریں. اور میرا مشورہ ہے جو سن رہے ہیں بات, اس وقت جائیں جب وہاں ان کا کوئی تہوار ہو. وہ کوئی 11 مئی کو, 11-12 مئی کو جب برف پگھلتی ہے جی تو ان کا تہوار ہوتا ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا لنگر کی, لنگر وہ بھی بانٹتے ہیں. اچھا لنگر بانٹنے میں خوشی ہے. شاید ان کو یہ سارا مناظر اس لیے بھر جاتے ہوں اس برکت سے. اور اس میں بانٹتے بھلا کیا ہے, میوہ جات بانٹتے ہیں, اخروٹ بانٹتے ہیں, اچھا سیب بانٹتے ہیں, میوے بانٹتے ہیں جب ان کا تہوار ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے نوجوانوں کے نام جاتے جاتے کیا پیغام ہے؟ بس جوانوں, یہ جو نیا ضلع بنا ہے, میری دعا ہے کہ تم اس کے مالک بن جاؤ. تم ڈپٹی کمشنر ہو, تم کمشنر ہو, تم ڈی پی او ہو, اور تم بن سکتے ہو. میں استاد ہوں, میں جانتا ہوں تم بن سکتے ہو. اچھا, اور لوگ کہیں کہ لوگ کے لیے شاہ کوٹ کا نام لیتے تھے, تو میری آرزو ہے کہ لوگ موڑ کھنڈا کا نام لیں, یونیورسٹی ادھر بنے, جی شاہ کوٹ میں نہ بنے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ ایک استاد ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی گزاری ہے ہم نوجوانوں کو کچھ بنانے کے لیے, کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو پھر ایسے استاد ہوتے ہیں جو ان ستاروں کو روشن کرتے ہیں, جگمگانے کی طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں. تو آپ بھی اپنا کردار ادا کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں. آج بھی ایسے استاد ہیں جو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ایوری ٹائم. دوبارہ حاضر ہوں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.